اگر آپ کی آزمائشیں سخت سے سخت تر ہو رہی ہیں تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ محبوب بندوں میں گردانے جانے لگے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈھہ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، مشکلیں تو رب کا انعام ہوتی ہیں اور آپ کا اللہ آپ سے امتحان لے کر آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ کیوں شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں کہ ایسے ہو جاتا، ویسے ہو جاتا، یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا تھا۔ اگر رب العالمین نے آپ کو کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اس مشکل سے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ بس اپنے اللہ پر پختہ یقین رکھیں کہ میرے اللہ نے میرے لیے سب بہتر کیا ہے، اور ویسے بھی جلنا تو ہے اس جہاں میں یا اس جہاں میں، یہاں کا جلنا بہتر ہے کہ رب کے سامنے سرخرو تو ہو جائیں گے۔ پھر جنت ایسے تو نہیں مل جاتی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، اور یہ دنیا تو فانی ہے، باقی تو آپ کے اعمال رہیں گے جو جزا اور سزا کی صورت میں آپ کو روز قیامت مل جائیں گے۔ اور ایک وقت آئے گا جب تم اپنی زندگی میں آنے والے سب غم بھلا دو گے، تمہاری زندگی کے سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، تم تکلیف کو اور تکلیف دینے والوں کے نام تک بھول جاؤ گے، پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا ہر اس تکلیف کو جب تم نے اس کے سامنے سجدے میں آنسو بہائے۔ تمہارا رب نہیں بھولے گا اپنے لفظوں اور لہجوں سے تمہیں تکلیف پہنچائی، نہیں بھولے گا وہ ان کالی راتوں کو جن کو تم نے سوئے بغیر گزارا۔ یقین کرو تم بھول جاؤ گے، تمہیں تکلیف دینے والے بھول جائیں گے، پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا، اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ محبت تو سب سے کرتا ہے مگر چنتا اسے ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہے، اور جو اس کی طرف آ جائے وہ واپس خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ تھام لیتا ہے، وہ کسی کا صبر، کسی کی زیادتی سب یاد رکھتا ہے، وہ کسی کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ بدترین سے گزار کر بہترین عطا کرتا ہے۔ اور جان لو زندگی تکلیفوں کا ہی نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو وہ اداسی ہوتی ہے۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو پتے پتے کی حرکت سے واقف رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب کیا ناواقف ہوگا تمہارے دل کے حال سے؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جھنڈ جنہیں تمہاری نظریں ہی احاطے میں نہ لا سکیں، ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے وہ رب کیا تمہیں گرتا روتا تکلیف میں چھوڑے گا؟ تم نے جانا ہی نہیں اس رب کو، تم نے محسوس ہی نہیں کیا، کبھی اس کی محبت کو محسوس کر لو تو تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہیں، تمہارا یہ سخت اور بے حس ہوا دل اس کی محبت کے احساس سے شک ہو جائے۔ اور پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ نہیں یاد کرواتا، بھگا نہیں دیتا، وہ تو دل دیکھتا ہے، نشتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو بندگی کو بھانپ لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، اور جب آپ ٹوٹتے ہیں
تو کون آپ کو جوڑتا ہے؟ اور جب آپ روتے ہیں تو کون آپ کو دلاسا دیتا ہے؟ اور جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں تو کون آپ کے لیے ناممکن کو ممکن میں بدلتا ہے؟ جب آپ بکھرتے ہیں تو کون آپ کو سمیٹتا ہے؟ جب آپ گرتے ہیں تو کون آپ کو سنبھالتا ہے؟ بے شک وہ کوئی نہیں، صرف اللہ ہے، بس وہی ایک ہے۔ اور جانتے ہو صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب اللہ ان معاملات میں دیر کرے جو آپ چاہتے ہیں کہ ابھی کے ابھی ہو جائیں، یا ان چیزوں کو دینے میں وقت لگائے جنہیں آپ فوراً حاصل کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں، تب بھی آپ شکوہ نہ کریں، تب بھی آپ اپنے منہ سے مایوسی کے الفاظ نہ نکالیں۔ اور اگر اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں سن نہیں رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا، تم نے اپنی منمانی کر کے ہر شخص کی، ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی، تم نے خدا کی نافرمانی اور اپنی ضد سے یہ تکلیف خرید لی۔ تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو، جو تحفہ، جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتے ہیں،